بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری آج کی ویڈیو میں ہمارا موضوع ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اجرام فلکی کی پرستش سے انکار۔ لیکن ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل گلیمرس گرل نین تارا کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سے مجھے بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ میرے چینل گلیمرس گرل نین تارا میں اسی طرح کی آپ کو اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز سننے کو ملیں گی۔ تو اب اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جس زمانے میں پیدا ہوئے، بابل اور مصر پر قدیمی سامی قومیں حکمران تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا نقشہ جو قرآن مجید نے بیان کیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ منصب نبوت پر پہنچنے کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ابتدائی دعوت کی کیفیت کیا تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جس گرد و پیش میں پروان چڑھے، ان پر ایک نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر طرف چاند، سورج، زہرہ اور مشتری کی پرستش ہو رہی تھی۔ اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز یہیں سے کیا۔ آپ نے ستارہ دیکھا اور اپنی قوم سے مناظرانہ رنگ میں کہا کہ تمہارے خیال کے مطابق ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ یہ بات سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے میدان مناظرہ میں فرمائی۔ مخالف پر حجت الزامی قائم کرنا تبلیغ و مناظرہ علم کے معمولات میں سے ہے، بلکہ عام گفتگو میں دستور ہے کہ دوسرے کے خیال کو اپنی زبان میں بجنسا دہرا دیتے ہیں، اور لب و لہجہ سے ہمیشہ یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ مخاطب کا خیال نقل ہو رہا ہے۔ ہر زبان میں یہ انداز بیاں موجود ہے۔ خود قرآن مجید میں ایک جگہ قیامت کے موضوع پر ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے، اے نا شرکائی، میرے شریک کہاں ہیں؟ یعنی وہ کہاں ہیں جو تمہارے خیال میں میرے شریک ہیں۔ یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے شریکوں کا وجود تسلیم کر رہا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے سامنے سیاروں کے نظام، طلوع و غروب سے توحید کی ناقابل انکار حجت پیش کی۔ آپ نے فرمایا، یہ تارے، یہ چاند، یہ سورج تمہارے معبود ہیں۔ چلو میں بھی تمہارے ساتھ مان لیتا ہوں کہ یہ تارا میرا معبود ہے، مگر دیکھو یہ غائب ہو گیا، اور یہ چمکتا ہوا چاند دیکھو یہ تو ڈوب گیا، اور یہ تابناک سورج یہ تو واقعی سب سے بڑا ہے، مگر دیکھو یہ بھی غروب ہو گیا۔ تم ہی سوچو، طلوع و غروب کے نظام میں جکڑے ہوئے بے اختیار سیارے کہیں معبود ہو سکتے ہیں، جب طلوع کے ساتھ غروب اور آنے کے ساتھ جانا بھی ہے، اور اس پابندی اور محکومی کے ساتھ مجال نہیں ہے کہ کبھی ایک لمحے کے بھی وقت یا سمت میں یا تغیر آ جائے، تو یہ گویا خود زبان حال سے بتا رہے ہیں کہ ہم آئے نہیں لائے گئے ہیں، اور جاتے نہیں بلکہ لے جائے جاتے ہیں، ایک منٹ کی تاخیر و تقدیم پر قادر نہیں۔ پھر ان کو خدائی کے حقوق میں شریک کرنا کس قدر گستاخی اور قابل نفرت فعل ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں تو ان سب سے منہ پھیر کر پوری یکسوئی کے ساتھ اس ذات کی طرف رخ کرتا ہوں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور جس کے اشارے پر یہ کائنات گردش کر رہی ہے۔ میں تمہارے ان جھوٹے بے اختیار معبودوں سے بالکل بے تعلق ہوں۔ یہ تمام واقعہ سورۃ انعام میں موجود ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ ابراہیم کا واقعہ یاد کرو جبکہ اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا، کیا تو بتوں کو معبود بناتا ہے؟ میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ ابراہیم کو ہم اسی طرح زمین اور آسمانوں کا نظام سلطنت دکھاتے تھے، اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ چنانچہ جب رات اس پر طاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا کہ یہ میرا رب ہے، مگر جب ڈوب گیا تو بولا، ڈوب جانے والوں کا تو میں گرویدہ نہیں ہوں۔ پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا، یہ ہے میرا رب، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا، اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہوتا۔ پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا، یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے، مگر جب وہ بھی ڈوبا تو ابراہیم کو پکار اٹھے، اے برادران قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ میں تو یکسو ہو کر اپنا رخ ان ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی تو اس نے قوم سے کہا، تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی ہے، اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا۔ ہاں، اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے۔ میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔
پھر کیا تم ہوش میں نہیں آؤ گے؟ اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہو؟ نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی؟ ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی اطمینان کا مستحق ہے؟ بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو۔ حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے اور راہ راست پر وہی ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا۔ کچھ علماء کا خیال ہے کہ ان آیات میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ابتدائی تفکر کی کیفیت بیان کی گئی ہے جو منصب نبوت پر سرفراز ہونے سے پہلے ان کے لیے حقیقت تک پہنچنے کا ذریعہ بنی۔ ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ ایک صحیح الدماغ اور سلیم النظر انسان جس نے سراسر شرک کے ماحول میں آنکھیں کھولی تھیں، آثار کائنات کا مشاہدہ کر کے اور ان پر صحیح طریقے سے غور و فکر کر کے امر حق معلوم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ نبوت ابراہیم علیہ السلام۔ جب قوم کا شرک بھی آپ پر عیاں ہو گیا تو آپ نے بتوں کی مخالفت کرنی شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا تو آپ نے اعلانیہ تبلیغ شروع کر دی، اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی۔ آپ کا والد آزر جس کا نام تاریخ میں طارق ہے چونکہ بت گر تھا، آپ نے اسے بھی توحید باری تعالیٰ کا درس دیا مگر وہ نہ مانا۔ چنانچہ سورۃ مریم میں باپ بیٹے کا تفصیل کے ساتھ مکالمہ موجود ہے۔ باپ کو دعوت توحید اور باپ کا جواب۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے دعوت توحید کے کام کا آغاز کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر اور اپنے خاندان سے دعوت کا آغاز کیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی دعوت کا آغاز گھر سے کیا اور سب سے پہلے اپنے والد کو دعوت توحید دی۔ سورۃ مریم میں اس کی تفصیل موجود ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ اور اس کتاب میں ابراہیم کا قصہ بیان کرو، بے شک وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا۔ انہیں ذرا اس موقع کی یاد دلاؤ جب کہ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں؟ ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھا رستہ بتاؤں گا۔ ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ ابا جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر رہیں۔ باپ نے کہا ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا، بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام ہے آپ کو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے، میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے۔ میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہیں، میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہیں رہوں گا۔ دستور یہ ہے کہ مشرک جب دلائل سے عاجز ہوتا ہے تو لڑائی پر اتر آتا ہے۔ آزر نے بھی ابراہیم علیہ السلام کو کہا اگر تو ہمارے بتوں کی برائی کرنے سے باز نہ آیا تو تجھ کو رجم کر دیا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جنہیں تم پوج رہے ہو یہ اعلیٰ نہیں ہیں، اگر وقت آیا تو میں تمہارے ان حاجت رووں کا بیڑا غرق کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کو توڑنا۔ چنانچہ قومی میلے کا وقت آ پہنچا تو لوگوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی میلے میں چلنے کی دعوت دی، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور فرمایا کہ میں بیمار ہوں۔ چونکہ قوم ستارہ پرست تھی تو انہوں نے سوچا کہ شاید ستاروں نے اسے منع کر دیا ہے۔ قوم ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر بادشاہ سمیت میلے میں چلی گئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں کلہاڑی لے کر داخل ہوئے اور فرمایا تم کھاتے کیوں نہیں؟ جس وقت جواب نہ ملا تو فرمایا تمہیں کیا ہوا، تم بولتے نہیں؟ پھر آپ نے بتوں کو توڑنا شروع کر دیا، کسی کی ناک کاٹی، کسی کے پاؤں کاٹے، کسی کے کان کاٹے۔ تمام بتوں کو توڑ کر بڑے کے کندھے پر کلہاڑی رکھ کر واپس آ گئے۔ جب قوم میلے سے واپس آئی اور بت خانے میں داخل ہوئی تو ان کے معبود ان باذلہ کا ستیہ ناش ہوا پڑا تھا، تو غیظ و غضب سے بے تاب ہو گئے اور کہنے لگے ہمارے ان بتوں کا کس نے بیڑا غرق کیا ہے؟ جس نے یہ کام کیا وہ بلا شبہ ظالمین میں سے ہے۔ بعض نے کہا کہ ایک نوجوان ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے، سنا ہے وہ کہتا ہے کہ ان بتوں کے ساتھ نپٹ لوں گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو قوم کے سامنے لایا گیا تاکہ قوم گواہ ہو جائے۔ نمرود نے
सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि क्या ए इब्राहीम हमारे मबूदों का तूने बेड़ा गर्क किया? तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस बड़े बुत से पूछो, हो सकता है गैरत ने उसने तमाम को ख़त्म कर डाला हो, और अगर ये बोलते हैं तो। वो कहने लगे ए इब्राहीम तू जानता है कि ये बोल नहीं सकते। तब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या अब भी तुम्हें अकल नहीं आई? जो अपनी जान नहीं बचा सकते तुम्हें नफ़ा नुकसान कैसे पहुँचा सकते हैं? सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नमरूद से मनाजरा। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 4 मनाजरों का कुरान मजीद में ज़िक्र है। नंबर 1 बाप से मनाजरा तौहीद पर। नंबर 2 कौम से मनाजरा के इजराम फलकी महबूद नहीं। नंबर 3 वक्त के बादशाह से मनाजरा अल्लाह की रबूबियत पर। और नंबर 4 कौम से मनाजरा तौहीद का असबात बुतों की तरदीद। नमरूद से जो मनाजरा हुआ इसका मौजू फ़ी रब्बे अल्लाह की रबूबियत था, जबकि कौम से जो मनाजरा हुआ इसका मौजू फ़ी अल्लाह की अलवियत था, यानी वक्त के बादशाह से मनाजरा अल्लाह की बंदगी पर था और कौम से मनाजरा अल्लाह की परस्तिश पर था। गोया के मनाजरा का मौजू अल्लाह की रबूबियत थी, ना कि अलवियत। नमरूद इस दुनिया में अपनी रबूबियत, अपनी हुकूमत और कारसाजी का मदई था। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मौक़िफ़ था कि अल्लाह के अलावा कारसाज और रब कोई नहीं। इंसान हुकूमत में अल्लाह की नियाबत कर सकता है, लेकिन हुकूमत का मालिक बनकर अपनी बंदगी नहीं करवा सकता, क्योंकि रबूबियत का हकदार खालिक कायनात है। वो खालिक आलम है और इसका हुक्मरान भी है। तख्लीक भी उसी की और हुक्म भी उसी का। इक़्तिदार की तमाम खुसूसियात सिर्फ़ अल्लाह के लिए हैं। वो हाकिम आला है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम रबूबियत का मालिक सिर्फ़ अल्लाह को बताते थे, जबकि नमरूद खुद खरामोशी और खुदा फरामोशी का शिकार होकर अपनी रबूबियत का मदई था। अंबिया की दावत का मकसद बंदों की बंदगी को मिटाना और सिर्फ़ अल्लाह की बंदगी का निज़ाम कायम करना होता है। चुनांचे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से अल्लाह की रबूबियत के मौजू पर मुनाजरा किया। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह ताला कल नई वीडियो लेकर नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होती हूँ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह।